السلام علیکم۔ آج بات کرتے ہیں کہ عمرہ پرفارم کیسے کیا جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے میں نے عمرہ پرفارم کیا تھا میں اسی طریقے سے آپ کو بتاؤں گی۔ آپ جب بھی حج یا عمرہ پرفارم کرنے جائیں آپ اپنی اوتھینٹک انفارمیشن ضرور ساتھ لے کے جائیں، یعنی وہ کتابیں جس میں اسلامک طریقے سے حج اور عمرہ کیسے کیا جاتا ہے وہ سب بتا رکھا ہوتا ہے۔ آپ یہ کوشش نہ کریں وہاں جا کے کہ جیسے سب کر رہے ہوں گے ویسے ہم بھی کر لیں گے۔ سب سے پہلی بات آپ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کوئی پیسوں سے نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے گھر جانے کے لیے آپ کو بہت تڑپ کی ضرورت ہوتی ہے، تبھی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر بلاتے ہیں۔ اور آپ حج یا عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بہت خوش نصیب مانیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھر بلایا ہے یا ان لوگوں میں شمار کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار کر سکیں۔ تو سعودی ایئر لائن میں میقات کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، یعنی وہ حد جہاں سے احرام بنتا ہے۔ لینڈ ہونے سے 45 منٹس بیفور اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ لوگ احرام باندھ لیں۔ کچھ لوگ یوں کرتے ہیں کہ وہ لوگ گھر سے ہی احرام باندھ کے آتے ہیں۔ احرام پہننے سے آپ عمرہ کی شرطوں میں نہیں آتے ہیں۔ عمرہ کی شرطوں میں آنے کے لیے آپ کو کم سے کم 1 یا زیادہ سے زیادہ 3 بار تلبیہ کہنی ہوتی ہے۔ تلبیہ پڑھنے کے بعد اب آپ عمرہ کی شرطوں میں شمار ہو گئے ہیں، یعنی اب آپ کوئی خوشبو نہیں لگا سکتے نہ ہی اسمیل کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہے مردوں کا احرام جو کہ 2 کپڑوں میں ہوتا ہے۔ سیکنڈ پکچر جو آپ دیکھ رہے ہیں اسے اجتباء کہتے ہیں جو کہ طواف کرتے وقت کرتے ہیں۔ اور یہ ہے خواتینوں کا احرام۔ نارملی جیسے ہم نماز کا دوپٹہ باندھتے ہیں ایسا دوپٹہ ہمیں باندھنا ہے، اور یہ کوشش کریں کہ ہمارا کوئی بھی بال کہیں سے دکھے نہ، اور ہمارا جو اسکارف یا ہیڈ کیپ ہو وہ ہماری پیشانی یا فور ہیڈ سے تھوڑا سا اوپر ہو۔ اس کے بعد آپ کو یہ کیپ پہننی ہے۔ یہ کیپ وہ ہے جو کہ ٹینس میچ میں پہنی جاتی ہے۔ یہ کیپ پہننے کے بعد آپ کو اس کے اوپر ایک دوپٹہ اوڑھنا ہے جو کہ آپ کے چہرے کے کسی بھی حصے کو ٹچ نہ کرے، اور اس کے بعد آپ کو کم سے کم 1 بار یا زیادہ سے زیادہ 3 بار تلبیہ کہنی ہے، اور یہ پڑھنے کے بعد آپ عمرہ کی شرطوں میں شمار ہو گئے۔ اور یہ تلبیہ آپ کو تب تک پڑھتے رہنا ہے جب تک آپ خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو جاتے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور ایسے ہی پڑھتے پڑھتے آپ خانہ کعبہ میں جب داخل ہوں گے تب آپ کو تلبیہ اپنی بند کر دینی ہے، اور اس کے بعد بس آپ خانہ کعبہ کو دیکھیں اور خوب دل بھر کے دعائیں کریں۔ جتنی ہو سکے اس سے بھی کئی زیادہ خانہ کعبہ کو دیکھ کے دعائیں کریں، کیونکہ یہ دعا قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ حجر اسود کی طرف ہاتھ اٹھا کے طواف کے 7 چکروں کی نیت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان 7 چکروں کے طواف کو قبول کرے اور آسان فرمائے۔ اس کے بعد چکر شروع کریں اور رکن یمانی تک تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں۔ یہ ہے مقام ابراہیم جس میں ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشانات ہیں۔ اس کو بوسہ دینا یا اس کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا سب منع ہے۔ اور یہ ہے رکن یمانی۔ رکن یمانی سے لے کے حجر اسود کے درمیان آپ کو ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھتے پڑھتے حجر اسود تک پہنچ جانا ہے۔ اور جب آپ حجر اسود تک پہنچ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کا 1 چکر ختم ہو جائے گا، اور اسی طرح آپ کو 6 چکر اور کرنے ہوں گے۔ اسی طرح آپ کا 1 طواف کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو مقام ابراہیم کے پیچھے 2 نفل نماز واجب الطواف پڑھنے ہوں گے۔ اس کے بعد آپ کو خوب سارا پیٹ بھر کے آب زمزم پینا ہوگا، اور زمزم پینے کے بعد آپ کو دل کھول کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہوگی۔ خوب خشوع و خضوع کے ساتھ زمزم پئیں کیونکہ یہ پانی بہت ہی زیادہ بلیسڈ ہے۔ زمزم پینے کے بعد آپ کو سعی کے 7 چکر لگانے ہوں گے، یعنی صفا سے مروہ، مروہ سے صفا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بی بی ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک دوڑی تھی پانی کی تلاش میں۔ اسی کو سعی کے 7 چکر لگانا کہا جاتا ہے۔ یہ ہے صفا کی پہاڑی۔ صفا سے مروہ 1 چکر ہوتا ہے، اور سعی کے بھی 7 چکر ہوتے ہیں۔
اور اس سعی کے چکروں میں چوتھا کلمہ پڑھا جاتا ہے، یا آپ کو جو بھی دعا یاد ہو وہ سب آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو گرین لائٹ آ رہی ہے، یہاں پہ مرد حضرات کو تیزی سے چلنا ہوتا ہے اور خواتینوں کو اپنی رفتار سے چلنا ہوتا ہے۔ جب تک یہ گرین لائٹ نہیں ختم ہو جاتی تب تک مرد حضرات یہاں پہ دوڑتے رہیں گے۔ یہ ہے مروہ کی پہاڑی۔ صفا سے مروہ آپ کا ایک چکر پورا ہو جاتا ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد آپ کو مروہ سے صفا کا ایک اور چکر لگانا ہوتا ہے، اور اسی طرح آپ کے 7 چکر پورے ہو جاتے ہیں۔ تو جو بھی آپ کو دعائیں یاد ہو وہ آپ ان صفا سے مروہ کے بیچ میں سب پڑھ سکتے ہیں، اور بیچ بیچ میں خوب سارا آپ زمزم پیتے رہیں۔ جب ہم مروہ سے صفا کی طرف جاتے ہیں تو یہاں بھی گرین لائٹ جلتی ہے، جہاں پہ مردوں کو دوڑنا ہوتا ہے اور خواتینوں کو اپنی رفتار سے چلنا ہوتا ہے۔ جب آپ صفا سے چلنا شروع کریں گے، مروہ تک جائیں گے، وہاں پہ آپ کا ایک چکر پورا ہوگا، اور اسی طرح آپ کو باقی کے 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ 7 چکر آپ کے مروہ کی پہاڑی پر آ کے پورے ہوں گے۔ اور اب آپ اس پہاڑی کو دیکھیں، یہ کتنی زیادہ پتھریلی ہے۔ اس پہاڑی پہ بی بی ہاجرہ کیسے دوڑی ہوں گی وہ سب یاد کرنا ضرور چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو اپنے بال کاٹنے ہوں گے۔ اپنے بال کی نوک کو چھوڑ اپنی فنگر کے ٹاپ پہ لپیٹ کے پھر وہاں سے اتنے بال کٹ کر دیں۔ آپ کو اپنے بال خود کاٹنے ہوں گے، اور جب آپ اپنے بال کاٹ چکے ہوں اس کے بعد آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ کا احرام اتر جائے گا اور آپ اس کی اب پابندیوں میں بھی نہیں ہوں گے۔ بس اتنا ہی آسان ہے عمرہ کرنا۔ کیسی لگی میری یہ ویڈیو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔